اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، مخدومی رنگ رنگ رنگ، سمنانی رنگ رنگ رنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تو تمام ہی دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کے سب سے بڑے مرکز درگاہ عالیہ اشرفیہ کے پلیٹ فارم سے عشرہ مخدوم سمنانی منایا جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ ایک نئے عنوان اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب اور فیملی ممبرز کو یہ پروگرام ضرور شیئر کیجئے، تاکہ اس پروگرام کی روحانیت جو آپ کو مل رہی ہے اسی روحانیت سے آپ کے دوست اور آپ کے رشتہ دار بھی مستفیض ہو سکیں۔ آج ہمارا موضوع استقامت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ ناظرین اکرام، ہر انسان کی زندگی میں استقامت بہت ضروری ہے، اور اگر یہ استقامت نہ ہو تو انسان کی زندگی بہت ہی بے فائدہ اور نقصان دہ ہو جاتی ہے، اور کسی بھی عمل میں اس کو کسی بھی معاملے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمانان گرامی موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بہت ہی زیادہ مشفق مہربان درگاہ عالیہ اشرفیہ کی رونق حضور زینت المشائخ صاحبزادہ حکیم سید اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ناظرین اکرام ایک اور خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان کی آواز ہے، دنیا کے کئی ممالک میں تسلیمیات کے نام سے پہچانے جانے والے ہمارے بہت ہی مہربان محمد تسلیم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت خوش آمدید آپ کو ہمارے پروگرام میں۔ ہم بہت مشکور ہیں ان دونوں مہمانوں کے کہ انہوں نے ہماری میڈیا ٹیم کو اور ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے لیے یہ پروگرام ریکارڈ کروایا۔ ناظرین اکرام، استقامت مخدوم سمنانی کے حوالے سے ہم اپنے مہمانان گرامی سے سوال لیں گے، اور ان کے جو سوالات کے جوابات ہوں گے ان سے ہم اپنے دلوں کو اور اپنے اذہان کو منور کریں گے۔ سب سے پہلا سوال حضور زینت المشائخ سے۔ سب سے پہلے حضور یہ فرمائیے کہ حضرت مخدوم سمنانی کی زندگی، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے اتنی آسائشوں اور آسانیوں کو چھوڑ کر پھر فقیری اختیار کر فرمائی، اور سلطنت کو چھوڑنا، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کوئی کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا، جس کو کرسی مل جائے، جس کو نہیں ملے تو وہ سوچتا ہے کہ کسی طرح مل جائے، اور مل جائے تو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اتنی آسائشوں اور آسانیوں کو چھوڑ دیا اور پھر فقیری اختیار فرمائی، تو اس فقیری پر کس طرح انہوں نے استقامت رکھی اور کیسے انہوں نے استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس پروگرام کی ترتیب پر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے حضور تارک السلطنت محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں عشرہ مخدوم سمنانی کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح کو قبول فرمائے اور مخدومی فیض سے آپ سب کو مستفیض فرمائے، اور جہاں جہاں بھی دنیا میں سلسلہ اشرفیہ سے متعلق افراد ہیں ان سب کے لیے یہ پروگرام بڑے معلوماتی ہوں گے، اور ان کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ ہمارے سلسلہ اشرفیہ کے بانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی کیا حیثیت اور کیا مقام اور کیا شخصیت تھی۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا، اس میں یہ ہے کہ حضور مخدوم سمنانی اپنے والد محترم کی
جگہ جب سلطنت کو سنبھالا تو ظاہر ہے کہ سلطنت میں جب آدمی کوئی بادشاہت کو سنبھالتا ہے تو ہر طرح کی آسائش اس کو مل جاتی ہیں. ہر طرح سے آدمی جو ہے اگر اس میں مست ہو جائے تو وہ ایک بہت بڑا عیاش بن جاتا ہے. بالکل. لیکن کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ولایت کے امین تھے اور مادرزاد ولی تھے، تو اگرچہ ان کو باپ کی طرف سے یہ سلطنت ملی تھی لیکن طبیعت کے اندر جو ہے اس میں ایک بیداری تھی اور مجبوراً وہ اس سلسلے کو انہوں نے جاری رکھا کہ میں اپنے خاندان کی اس صورتحال کو جاری رکھوں، لیکن طبیعت نہیں لگتی تھی. صحیح. تو ظاہر ہے کہ وہ اس لائن کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے. پھر بھی انہوں نے ایک وقت جس طرح گزارنا تھا گزارا، اور پھر جب اس سلطنت کو چھوڑا جس کی پوری تفصیل مختلف کتابوں میں بھی ہے اور حضرت فخر المشائخ نے اس پر پورا ایک مقالہ ڈاکٹریٹ کے سلسلے میں لکھا ہے، جی. تو اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی. لیکن جب وہ اس کو چھوڑ کر دنیاوی بادشاہت کو چھوڑ کر انہوں نے فقیری اختیار کی، تو کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر یہ چیز بڑی مشکل تھی. صحیح. کیونکہ اب نہ تخت تھا، نہ تاج، نہ کر و فر، نہ وزیر، نہ امیر، نہ چاپلوس، کچھ نہیں. ایک بس تن پہ جوڑا اور ایک سواری کے لیے گھوڑا تھا، وہ بھی راستے میں انہوں نے چھوڑ دیا. اور پھر پیدل سفر پہ نکلے اور انہوں نے جب دیکھا کہ یہ راہ سلوک کی منزل ہے تو انہوں نے اپنی ذات کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص کر دیا. صحیح. تو پھر ان کو اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. دنیاوی مشکلات انہوں نے اپنے خوشی سے ان کو اپنے سینے سے لگایا. بھوک و پیاس کے معاملات ہوتے ہوں گے، سفر کی صحبتیں ہوں گی، کیونکہ ہم مقدمہ سمنا کی جو اس میں سیرت مبارکہ میں پڑھتے ہیں تو ایران سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے اور سب سے پہلے وہ پاکستان میں جو موجودہ احمد پور شرقیہ اور بھاولپور کے قریب اوج شریف کا مقام ہے، جہاں حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہانگش رحمۃ اللہ علیہ کا مدار مبارک ہے. وہ اس وقت حیات ظاہری میں موجود تھے. وہاں تک کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں ہے، بڑا مشکل اور بڑا پیچیدہ سفر تھا. لیکن انہوں نے ایک چیز کو مد نظر رکھ کر کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا اور اپنے رب کی رضا کے خاطر جو ہے مجھے ساری چیزوں کو برداشت کرنا ہے، تو پھر ان کے لیے وہ چیز مشکل نہیں تھی اور وہ چلتے چلے گئے. اور اس میں آپ کو ایک سب سے بڑی بات بتا دوں کہ جب آدمی کسی چیز کو اپنا ذہن میں بسا لے کہ میں یہی کام کرنا ہے تو پھر وہ سارے مشکلات جو ہیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. اور اس میں ایک محبت اور ایک عشق کی کیفیت ہوتی ہے. ان بزرگان دین اور اولیاء کاملین کے اندر جو ایک عشق اور محبت تھی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، تو پھر ان کو اس دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. انہوں نے اسی چیز کو ذہن میں رکھا اور اسی پر استقامت کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس اپنی منزل کو پا لیا. صحیح. تو یہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی اس لیے مشکل پیش نہیں آئی کہ ان کی زندگی میں عشق اور محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے محبت حقیقی، عشق حقیقی تھا، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں بے معنی تھیں. بالکل. اگر عشق حقیقی ہمیں دیکھنا ہو حقیقی طور پر تو ہمیں ناظرین اکرام حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پیار کس طرح کیا جائے اور اپنے مالک کی عبادت کیسی کی جائے. ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں تسلیم بھائی، تو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی شہرت یافتہ ہیں. تو حضرت سے میں یہ سوال کروں گا کہ استقامت انسانی زندگی میں کس قدر ضروری ہے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. بہت شکریہ شاہ صاحب. اور میرے لیے تو سعادت کی بات ہے کہ مخدوم پاک کی اس محفل میں مجھ فقیر کو بھی دعوت دی گئی. زینت المشائخ بیٹھے ہیں، میں خود طفل مکتب ہوں لیکن حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. بالکل. تو چند معروضات ضرور عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی اللہ والے کی جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو استقامت ہمیں وہاں سب سے اوپر نظر آتی ہے. بالکل، یہ تو ہے. اور یہ اہل اللہ نے استقامت جو
سیکھی یا کشید کی وہ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صحیح. گرامی سے. صلی اللہ علیہ کیا آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکی زندگی کے وہ جو 13 سال ہیں، 13 سال کا عرصہ اور افراد کی تعداد کتنی؟ چند نفوس قدسیہ. بالکل. عرصہ کتنا؟ 13 سال. یعنی کوئی بہت بڑا مجمع نہیں ہے، صحیح. چند افراد تیار کیے. اور استقامت ایسی کہ وہ ذات گرامی کہ رب جس پہ درود بھیجتا ہے، ملائکہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو درود کا حکم دیا گیا، لیکن وہی محبوب جو ہے وہ طائف میں ان پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، لیکن آپ استقامت سے کھڑے ہوئے ہیں. شیب ابی طالب میں 3 سال گزار دیے اس گھاٹی میں، صحیح. لیکن استقامت دیکھیے. اور یہاں تک کہ جب چچا کے پاس کفار مکہ آئے اور کہا کہ آپ سمجھائیں، آفر دی کہ کسی خوبصورت خاتون سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ حاضر ہے، دولت چاہیے وہ حاضر ہے، بالکل. کوئی عہدہ اور منصب چاہیے وہ حاضر ہے، بس اپنے مشن کو چھوڑ دیں. مشن کا جواب. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا کہ چچا جان اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند کو لا کے رکھ دیں، جب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں. اللہ اللہ. تو یہ جو استقامت کی جو ہمیں سب سے بڑی مثال ملتی ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے. بالکل. اور آپ نے جہاں تک فرمایا کہ انسان کی زندگی میں اس کا کتنا اہم رول ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کام کو استقامت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں، آج کی جو ماڈرن سائنس ہے وہ کہتی ہے کہ بھائی 21 ڈیز لگتے ہیں، یعنی ہیبٹ بننے میں، عادت بننے میں. اچھا. اور دینی اعتبار سے جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ وہ 40 دن لگتے ہیں کوئی بھی چیز جب عادت بن جائے پھر آپ کو وہ بوجھ نہیں لگتا، پھر وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے. صحیح. تو اس میں جو خاص بات ہے یہ کہ کبھی بھی کوئی کام کریں وہ دل جمعی سے کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں. مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہے، آپ نماز میں کھڑے ہیں تو سارا فوکس نماز پہ کریں. بالکل. کھانا کھا رہے ہیں تو فوکس کھانے پہ ہو. کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو فوکس وہاں ہونا چاہیے. صحیح صحیح. معاملات کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں تو فوکس وہاں ہو. جب اس طرح ہم کام کریں گے تو ہماری عادت بھی بن جائے گی اور اس میں ہمیں استقامت بھی نصیب ہو. صحیح صحیح صحیح. اور ہم نے تو آج کل یہ دیکھا ہی ہے کہ لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں موبائل چل رہا ہے. اچھا، پڑھائی کے لیے بیٹھے ہوئے طلباء، اسٹوڈنٹس وغیرہ سب، تو ساتھ میں موبائل بھی لگے ہوئے، اس کا میسیج آیا، اس کو پوسٹ کرنا ہے، اس کو یہ کرنا ہے. میرے استاد نے ایک بات بتائی تھی، سوری شاہ صاحب، کہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، عموماً اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا پڑھتے پڑھتے اچانک کوئی خیال اترتا ہے. بالکل. کہ یار یہ واقعہ اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے، یہ بات وہاں سے. تو وہ فرماتے تھے فوراً لکھ لیا کرو کہ یہ انعام خداوندی ہے کہ جس نے خیال کی دولت دی. بالکل. تم ضائع کرو گے تو پھر دوبارہ نہیں ملے گا. صحیح. تو فوکس بہت اہم ہے استقامت کی. بالکل بالکل. اور استقامت کا اگر یوں کہیں کہ استقامت کا دوسرا نام فوکس ہے تو صحیح ہوگا. بالکل. جس کام کو ہم کر رہے ہیں تو اسی کام کو پوری طرح انجام دیں. اچھا حضور زینت المشائخ، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ استقامت راہ سلوک میں کتنی اہمیت کی حامل ہے. یہ تو ہم نے ابھی گفتگو کی تھی عام اپنے معاملات کے حوالے سے، اور مگر راہ سلوک میں استقامت کتنی اہمیت کی حامل ہے، یہ فرمائیں کچھ. جیسا کہ ہمارے ابھی تسلیم صاحب نے بھی فرمایا، استقامت کو اگر ہم اچھی طرح سمجھنا چاہیں تو یعنی کوئی بھی کام مستقل انداز میں کیا جانا اس کو استقامت کہتے ہیں، جو ایک اسی ترتیب کے ساتھ روزانہ وہ کام کیا جائے. راہ سلوک کے اندر اس چیز کی اس لیے بہت بڑی اہمیت ہے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے ذریعے اگر ہمیں جو بھی تعلیمات ملیں ہمیں بس اب اس کو پکڑ لینا ہے، خواہ وہ وظائف کی صورت میں ہوں، چلہ کشی کی صورت میں ہو، یا اخلاقیات کے معاملات جو بھی ہم نے ان سے سیکھے ہیں، اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ ساری زندگی کے لیے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی وظیفہ بتایا، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ رزق کے لیے کچھ بتا دیں. جی جی.
हमने कहा चले भाई ये आप अल्लाह समद पढ़ लें सही या बासितो पढ़ लें, अल्लाह ताला का कोई इसमें पाक पढ़ लें। हज़रत कब तक पढ़ना है? उनका मकसद ये होता है कि बस कोई एक लिमिट बता दें, हम उस वक्त तक पढ़ें। हालांकि ये जो राह सलूक में जो भी तालीम दी जाती है वो मरते दम तक के लिए होती है, सुभान और ये इस पर इस्तिकामत के साथ आदमी रहेगा जब कामयाबी होगी। सही ये नहीं कि आज आपने पढ़ा कल छोड़ दिया, कल पढ़ा परसों छोड़ दिया, तो उसमें कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। सही हमने जितने भी अहलुल्लाह को देखा, बुजुर्गान दीन और ये औलिया कामिलीन को देखा, उन्होंने अगर नवाफिल शुरू किए हैं तो अपने विसाल तक पढ़ते चले गए। बिल्कुल उन्होंने अगर कोई वजीफ़ा शुरू किया है तो उन्होंने हमेशा वो पढ़ते ही रहे। हुज़ूर मखदूम समना की ज़ात से मुताल्लिक़ मैं इस चीज़ को आपको एक मिसाल के तौर पर बताऊं कि आपने जब इस मंजिल में कदम रखा और सबसे पहले आपने जब तक अपने तख्त पर भी तशरीफ़ फरमा थे जी तो समनान में एक बुज़ुर्ग थे हज़रत अलाउद्दौला समनानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका आज भी मज़ार जो है वो समनान में मौजूद है। आपने सबसे पहले उनसे फैज़ हासिल किया, फिर उन्होंने ज़िक्र की तालीम दी। मखदूम समना ने आप ज़िक्र शुरू कर दिया। अब ज़ाहिर है कि ज़िक्र ऐसा है अल्लाह ताला की, इसमें ज़ात अल्लाह का इस पर अगर मुस्तकिल आदमी शुरू हो जाए तो फिर उसको जो है दुनिया से बेदारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल यही सिलसिला जब आगे बढ़ना शुरू हुआ और आपने उसमें इस्तिकामत रखी तो दुनिया की तरफ से एक बेदारी शुरू हो गई, और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और आपने फरमाया कि उस रब्बे कायनात और तुम्हारे दरमियान ये तख्त हाइल हो रहा है, अल्लाह इसको दरमियान से हटा दो। तो फिर आपने कहा अगर यही हाइल हो रहा है चलो इसको हटा दो, छोड़ के निकल गए। और उस पर इतनी ज़्यादा पाबंदी की और इस्तिकामत का मुजाहरा किया कि आपने 120 बरस की उम्र पाई और गालिबन 25 साल की उम्र में आपने तख्त व ताज को छोड़ा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 95 बरस तक जब वो एक चीज़ पर पाबंदी से अमल करते रहे, ज़िक्र करते रहे, अल्लाह ताला के नाम को जपते रहे, तो उनकी रूहानियत का क्या आलम होगा। बिल्कुल तो बारगाह खुदावंदी से उनको महबूब यज़दानी का भी मकाम मिला और उनको गौसुल आलम का भी मकाम मिला, ये सिर्फ इस्तिकामत की वजह से। सही और ये बहुत बड़ी मिसाल है तमाम अहले तरीक़त के लिए कि राह सलूक में कदम रखने के बाद अगर रख लिया है तो पीछे नहीं हटाना है। जो कुछ बता दिया गया है उसको सारी उम्र के लिए पढ़ना है। ये नहीं कि आपने 40 दिन पढ़ लिया और बस उसको पढ़ के आपने छोड़ दिया, या 10 दिन पढ़ लिया, आपने कहा अब काम शुरू हो गया, कारोबार चलना शुरू हो गया, चलो छोड़ दो। मतलब ये कहते हैं ना कि वो सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। ए बेअमल जदा की तमन्ना भी छोड़ दो। सुभान अल्लाह। तो जब इस मामले में किसी काम को इख्तियार करो तो इसलिए नहीं कि हमारा ये काम हो जाए या वो काम हो जाए, इसलिए कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए सुभान अल्लाह। और वो अपने मरते दम तक उस पर आपको इस्तिकामत दिखानी। सही सही। तो नाज़रीन इकराम, इस्तिकामत मखदूम समनानी पर गुफ्तगू हो रही है और हमारे साथ हमारे दो प्यारे मेहमान मौजूद हैं। तस्लीम भाई, ये कुछ इरशाद फरमाएं। बहुत से लोग आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, हमारे पास भी, क्योंकि लोगों का सिलसिला आने जाने का वो लगा ही रहता है, और आपके पास ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल बहुत आती है। तो लोग आकर कहते हैं हज़रत मैंने फ़लाँ काम शुरू किया था, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने दूसरा का कारोबार शुरू किया, उसमें भी नुकसान हो गया, फिर मैंने ये किया, उसमें भी नुकसान हो गया। हर 2-4 महीने के बाद आके वो यही कहानी सुना रहे होते हैं, हज़रत नुकसान हो गया। तो क्या वजह है कि आज लोग इस कदर परेशान हैं? मेरा ख़्याल है कि जल्दबाजी। अच्छा, वो जो हमारी गुफ्तगू चल रही है इस्तिकामत की, इस्तिकामत बड़ी है करामत से। सही सही। तो ये करामत का ज़ुहूर जब ही होता है जब आप इस्तिकामत से चलते हैं। देखिए, एक बीज है, वो आप ज़मीन में उसको बोते हैं और फिर एक छोटी सी कोंपल निकलती है। सही, बिल्कुल। फिर कुछ अरसे बाद वो एक पौधा बनता है, फिर वो दरख्त बनता है, फिर उस पर फल लगते हैं, फिर कहीं जाके वो एक बाग बनता है। सही। अब लोग ये चाहते हैं कि एक पौधा लगाया है, चंद दिन के बाद वो चाहते हैं कि ये फ़ौरन जो है हमें फल देना शुरू कर दे। एक प्रोसेस है, सही। एक टाइम लगेगा। लेकिन आप जब जल्दबाजी करते हैं और लोग क्या करते हैं कि उस पौधे पे पाँव रख देते हैं, कहते हैं ये तो नहीं बड़ा हो रहा, दूसरा लगाते हैं। ये है। 2-4 महीने उसमें पानी डाला, कहा जी ये भी नहीं हो रहा, इस पे पाँव रख दिया, अब तीसरा। तो सारी ज़िंदगी वो इसी तरह घूमते रहते हैं।
دیکھیں نفع نقصان کاروبار کا حصہ ہے. ہم، جو تحقیق بتاتی ہے وہ یہ کہ کسی بھی بزنس کو جب یا تو آپ 10 سال دیتے ہیں بالکل یا 10,000 گھنٹے آپ اس کو دیتے ہیں صحیح. تو وہ کام پھر آپ کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے, اس کے رموز آپ پر جو ہے منکشف ہوتے ہیں. یعنی ہر دور آپ گزار لیتے ہیں, مندی کا, تیزی کا, تو وہ چیزیں آپ سیکھ جاتے ہیں نا. کہتے ہیں جو بالکل. کس کھاتا ہے وہی رس کھاتا ہے. صحیح صحیح صحیح. ہم سوچتے ہیں نقصان نہ ہو, بھائی جتنا بڑا رسک ہوتا ہے اتنا بڑا رزق بھی ہوتا ہے اس میں. بالکل بالکل. تو یہ کاروبار کا حصہ ہے کہ اس میں لاس بھی ہوگا, پروفٹ بھی ہوگا, مگر آپ چلتے رہیں. اچھا چلتے رہیں گے تو وہ خود بخود آپ کو اس کے اندر بہتری بھی نظر آئے گی اور برکت بھی آپ کو اس کام میں نظر آئے گی. صحیح صحیح صحیح. اور میں جب بزنس پڑھتا تھا تو ہمارے ٹیچر یہ کہتے تھے, اکاؤنٹنگ پڑھاتے تھے ہمیں, تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب آپ کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں تو یہ سمجھے 2 سال تک تو آپ کو فائدہ نہیں ہونا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی کہتے ہیں 2 سال تک تو آپ نے پیسہ نکالنا ہی نہیں, وہ چلتا رہے گا جیسا بھی چل رہا ہے. 2 سال کے بعد آپ سوچیں کہ پھر آپ کو کچھ اس سے 1% ملنا شروع ہوگا. اگر ہم اس کو دوسرے انداز سے سمجھیں کہ ایک بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو ایج کیا ہوتی ہے اس کی؟ 2 سال. 2 سال بالکل. تو اسی طرح کاروبار چلنے کے لیے بھی 2 سال چاہیے. صحیح صحیح صحیح. پھر جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو بھی آپ دیکھیں گے کہ کبھی یہاں گر گیا, کبھی یہاں گر گیا, کبھی صحیح. یہاں گر پڑا, کبھی یہاں, مگر وہ آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتا ہے. صحیح. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے. بالکل بالکل. وہی بچہ ہوتا ہے, دوڑ رہا ہوتا ہے. بالکل. تو کاروبار میں بھی یہی ہے کہ جب آپ لگے رہتے ہیں تو پھر آپ کو وہ کاروبار خود ہی سکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ کر لو. وہ آئیڈیاز چلتے پھرتے آپ کو آنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح صحیح. تو یہ وہی بات ہے کہ استقامت ضروری ہے اس میں. بہت بھی ضروری ہے. استقامت ضروری ہے. اچھا حضور زینت المشاہیر, حضور یہ فرمائیں کہ یہ استقامت کا سلسلہ جو حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چلا اور پھر ہمارے پیر و مرشد حضور اشرف المشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچتا ہے, اس کی کچھ جھلک ارشاد فرمائیں. بالکل. حضور مخدوم سمنا کی سیرت مبارکہ پر ہم ذرا غور کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ راہ سلوک کی منزل جب انہوں نے شروع کی, طے کرنے کا سلسلہ شروع کیا, راہ سلوک کا سلسلہ کا آغاز کیا, تو انہوں نے بزرگان دین اولیاء کاملین سے جو بھی فیض حاصل کیا اس پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ پنڈوا شریف حاضر ہوئے اپنے پیر و مرشد حضرت علاء الحق الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں, اگرچہ وہ مرید سے زیادہ مراد بن کر حاضر ہوئے تھے. بالکل. حضرت علاء الحق الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتظار کر رہے تھے اور ان کے استقبال کے لیے وہ پنڈوا سے باہر آئے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر خانقاہ میں آئے. لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں جو تو پیر و مرشد لینے کے لیے آئے تھے اور مجھے تو کوئی ایسا وہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کے بعد بھی وہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے. خانقاہ کی صفائی, خانقاہ کے معاملات ایک خادم کی حیثیت سے انہوں نے انجام دیے اور اس پر انہوں نے استقامت رکھی اور یہ نہیں سوچا کہ اب میں کچھ بن گیا ہوں, میں اتنی دور سے سفر طے کر کے آ رہا ہوں, مجھے VIP ٹریٹمنٹ دیا جائے. حالانکہ ان کو ملا, لیکن انہوں نے اس پر یہ نہیں کہ میں تو سب کچھ, مجھے کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے چلہ کشی اور جتنے بھی اوراد و وظائف تھے ان کو جاری رکھا اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 1 سال نہیں سالوں رہے. اور جب تک ان کے پیر نے اجازت نہیں دی انہوں نے کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ بس حضرت مجھے کہیں کی ولایت دے دیں, مجھے کہیں جانے کی اجازت دے دیں, میں کہیں میں بن کے بیٹھ جاؤں یا کچھ ہو جاؤں. نہیں, ان کا مقصد کیا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام حاصل کر لوں, اللہ تعالیٰ مجھے کوئی انعام عطا فرما دیں, دنیا میں کوئی مجھے پوچھے یا نہ پوچھے. اور اسی مقصد کو ذہن میں رکھ کر جب وہ چلتے رہے تو ہم نے دیکھا کہ اسی خانقاہ میں انہیں غوث العالم کا بھی مقام حاصل ہوا اپنے پیر و مرشد کے صدقے میں. محبوب یزدانی کا بھی خطاب وہیں ملا, جہانگیر کا لقب بھی ان کو وہیں ملا. اور یہ ساری باتیں استقامت کی وجہ سے تھیں بالکل کہ وہ اس پر چلتے رہے. پھر پیر و مرشد نے حکم دیا کہ اب تمہارے لیے جو جگہ متعین کی گئی ہے وہ ہندوستان میں ہے, اور ہندوستان میں تو خیر اس وقت بھی تھے, پنڈوا بنگال کا علاقہ ہے, تو کچچ شریف جگہ بھی دکھائی گئی.
تو مخدوم سمنا اپنے پیر و مرشد کی جدائی میں روئے بھی، لیکن حکم تھا تو آپ روانہ ہو گئے کہ مقصد کیا تھا کہ انہی کے در سے سب کچھ مل رہا ہے اور یہی مجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے، انہی کے وسیلے سے میں آگے بڑھوں گا، تو بس اسی پر انہوں نے استقامت رکھی، چلتے رہے اور پھر وہاں پر تشریف فرما ہوئے اور اپنی بقیہ زندگی جو تھی پھر وہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں انہوں نے لگا دی اور بزرگان دین اور اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اور یہ انہی کا فیض ہے کہ آج مخدوم سمنا کو سالوں گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، لیکن آج اگر آپ یہاں درگاہ علیہ اشرفیہ میں دیکھیں کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد آتی ہے اور فیض حاصل کر کے جاتی ہے، تو یہ سب مخدوم سمنا کا فیض ہے کہ جو ان کے شہزادے یہاں آرام فرما ہیں، انہوں نے یہ سلسلے کو جاری رکھا۔ اور میں نے تو مخدوم پاک کو نہیں دیکھا، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے اور جو کچھ میں نے انہیں جانا وہ اپنے پیر و مرشد سے جانا۔ صحیح، مجھے نہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ مخدوم سمنا کون تھے اور میں کس کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ تو میں جب ان کو دیکھتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ اتنی نسلوں کے بعد، اتنی صدیوں کے بعد جب ان کا یہ عالم ہے تو حضور مخدوم سمنا کا کیا عالم ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ان کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ سردی ہو یا گرمی، تکلیف ہو، بیماری ہو، کچھ ہو، لیکن جو ان کے معمولات تھے ان میں ہم نے کبھی کمی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنے آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الشفیع الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی بھی نیند بھر کے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کو مستقل ایک بات کی فکر ہوتی تھی کہ اگر میں صبح فجر کے بعد سویا ہوں تو مجھے اب اٹھنا ہے اور سورہ مزمل 100 مرتبہ پڑھنی ہے، واہ واہ واہ، پھر مجھے عصر کے بعد دعا حزب البحر پڑھنی ہے، پھر شام میں جو لوگ آئیں گے ان کو فیض پہنچانا ہے، پھر عشاء کی نماز کے بعد لوگوں سے ملاقات کر کے رات کے 2 بجے سے مجھے اپنے نفل شروع کرنے ہیں جو فجر سے پہلے پہلے 100 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس چیز کو انہوں نے اتنا اپنے اوپر زندگی میں طاری رکھا اور اس پر اتنا میں نے ان کو استقامت دیکھی کہ ان جیسا میں نے جو ہے ایسا استقامت والا آدمی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک ان کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ میں اکثر اپنی گفتگو میں کرتا بھی ہوں، اس کے موقع پر بھی، اور میں نے اس سے بڑا سبق حاصل کیا اور ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس سے بہت سبق حاصل کریں گے کہ ایک مرتبہ عرس کے موقع پر حضرت اشرف المشائخ تشریف فرما تھے اور عرس کا پہلا دن تھا، نعت خوانی کا سلسلہ چل رہا تھا، تو نعت خوانوں کا سلسلہ تو جب چلتا ہے تو ان کو روکا جائے تو رکتے ہیں، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مجھے کسی کو وہ نہیں کر رہا، لیکن بہرحال ایک سلسلہ چل رہا تھا اور وہ بار بار ٹائم دیکھ رہے تھے کہ محفل جو ہے وہ طویل ہوتی جا رہی ہے۔ تو میں نے ایک نعت خواں کو ٹائم دیا کہ وہ بالکل آخر میں پہنچے اور ان کی خواہش تھی کہ میری بھی نعت ہو، لیکن محفل کا ٹائم تھا اور والد صاحب نے ٹائم جو ہے مجھے گھڑی دکھا دی تھی، تو میں نے ان کو نعت خواں کو کہا کہ آپ جو ہے وہ سلام پڑھ دیں صحیح، تاکہ محفل بھی ختم ہو جائے اور ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے، لیکن وہ ساتھ کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں، سلام میں وہ سب کچھ پورا نہیں ہوتا، تو انہوں نے سلام تو شروع کر دیا لیکن ایک جو ہے وہ سلام شروع کیا جو غیر معروف تھا، اچھا، جیسے اعلیٰ حضرت کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکم ہم لوگ عموماً پڑھتے ہیں، لوگوں کو بھی یاد ہوتا ہے، ہم نوا بن جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک بالکل ایک غیر معروف سلام شروع کیا نعت خوانی کے انداز میں۔ اب والد صاحب نے مجھے دیکھا اور اس بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور سلام کے ایک شعر کے بعد انہوں نے اپنی نشست سے وہ روانہ ہو گئے اور دوران محفل ہی وہ گھر میں تشریف لے گئے، تو میرے لیے یہ بڑی ایک پریشانی کی بات تھی کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور میں نے ان کا وہ جو ہے ٹائم کو وہ کر دیا۔ خیر میں ان کے پیچھے پیچھے گیا تو انہوں نے جو ہے وہ تازہ وضو کیا اور پھر اپنے مصلی پہ بیٹھ کے نوافل شروع کر دی۔ لیکن اب جو اصل توجہ والی بات ہے، یہ میں نے آپ کو اس لیے پورا واقعہ بتایا تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے، صحیح، کہ جب انہوں نے 2 نفل پڑھ کے سلام پھیرا تو میں وہیں بیٹھا تھا، میں نے ان کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا اور معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا جو میں اپنے پیر بھائیوں کو بھی بتاتا ہوں۔ فرمایا انہوں نے کہ بیٹے تمہیں معلوم نہیں، اگر ہمیں دیر ہو جائے تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہمیں دیر ہو جائے تو ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، کس کو جواب دینا پڑتا ہے؟
اور یہ کوئی فجر سے عشاء تک کی کوئی نماز کا نہیں تھا، نماز تو وہ پڑھ چکے تھے عشاء کی، نوافل شروع کر رہے تھے جو وہ 100 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی ذات مبارکہ، کوئی کیا، وہ مالک حقیقی جس کے سامنے ہزاروں سجدہ ریز لوگ موجود ہیں، جن کے پاس کتنے ہوں، وہ اپنے ان محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے معمولات پر استقامت پر چلنے والوں کے لیے کا وہ انتظار کرتا ہے۔ صحیح صحیح۔ یہ اور لوگ تو نماز کے ٹائم پہ بھی نماز نہیں پڑھتے، اور تم تو نماز پڑھ کے نوافل بھی ٹائم پہ پڑھتے ہو، اللہ، تو تمہیں کیوں دیر ہو گئی؟ سبحان تو اللہ، یہ حضرت اشرف المشائخ کی حیات مبارکہ کا وہ واقعہ ہے جس نے مجھے بہت سبق دیا صحیح، کہ وہ کتنی محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور یہ سب مخدومی فیض تھا۔ انہوں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا تھا۔ اپنے والد محترم حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا ایک آئیڈیل بنایا۔ ان کے بھی معمولات ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی اس پر مستقیم نظر آتے ہیں، استقامت والے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ بزرگان دین تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو ایک شیڈول کے مطابق چلایا، اپنے معمولات پر استقامت کی اور اسی پر قائم و دائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ آج دنیا ان کے وصال کے بعد بھی ان کے مزار سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو ناظرین اکرام، حضور مخدوم سمنانی سے لے کر حضور اشرف المشائخ جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، اور درگاہ عالی اشرفیہ جو پاکستان کا سلسلہ اشرفیہ کا سب سے بڑا مرکز ہے، وہاں پر رونق افروز ہیں اور آپ کے مزار یہی ہیں، تو ان کے بارے میں ہم حضور زینت المشائخ سے یہ سماعت کر رہے تھے۔ تو اب میں ہمارے تسلیم بھائی سے یہ پوچھوں گا کہ استقامت کے حوالے سے آپ نے سنا بزرگان دین کے واقعات بھی اور آپ نے خود بھی، تو آپ کیا اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، میں تو ہمیشہ اسی چیز کا قائل ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کریں وہ استقامت سے کریں۔ صحیح، اور زندگی میں جب بھی شاہ صاحب کوئی بھی کام ہم نے کیا اور اس میں تسلسل سے وہ کام کیا تو اللہ پاک نے اس میں برکات جو ہے وہ عطا فرما دی۔ تو میری زندگی کا تو نچوڑ یہی ہے۔ اور ابھی جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے، زینت المشائخ جو بات فرما رہے تھے، تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا کہ ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس اور کہا حضور مجھے کوئی تعلیم دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، روحانیت کی اسرار و رموز سکھائیں کوئی؟ تو آپ نے فرمایا پڑھو الف۔ اس نے پڑھا الف، فرمایا جاؤ اسی کو پکاؤ۔ اچھا، نے کہا یہ پکے گا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ روزانہ جا کے اس کی گردان کرتے رہو الف 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 الف۔ اچھا، وہ الف الف پڑھتا رہا اور کہا چیک یوں کرنا کہ تمہارے گھر کے پاس جو نہر ہے اس پہ پاؤں رکھتے رہنا، جس دن الف پک جائے گا تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ اچھا، ایک عرصہ گزر گیا، وقت گزر گیا، وہ یہی تسبیح پڑھتا رہتا الف 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 الف۔ اب الف میں کیا راز ہے یہ تو حضرت ہی بتائیں گے کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما گئے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو۔ تو یہ الف کا راز جو ہے وہ کیا تھا، یہ وہ گردان کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جب نہر کے پاس پہنچا اور اس نے الف الف کی تسبیح پڑھ کے پاؤں رکھا تو وہ پاؤں نیچے نہیں گیا، اوپر ہی رہا۔ سبحان اللہ۔ وہ حیران ہوا، دوڑ لگا دی اس نے اور بابا سائیں کے پاس پہنچا اور کہا حضور الف پک گیا، اچھا، آگے کی بات کریں۔ تو آپ نے فرمایا اب مزید کچھ چاہیے تجھے؟ تو مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک چیز بھی اگر آپ استقامت کے ساتھ اسے پکاتے رہیں، پڑھتے رہیں، تو اس کی انوار و برکات و تجلیات آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی۔ بالکل بالکل۔ لیکن جب بھی آپ کسی چیز میں استقامت سے کام نہیں کرتے اور چند دن ادھر اور چند دن ادھر، اسی لیے کہتے ہیں ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو، یک در گیر محکم گیر۔ کسی ایک کو اپنا آئیڈیل بناؤ، سیکھتے رہو اور آگے بڑھتے رہو تسلسل کے ساتھ، تو کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ صاحب بتا رہے تھے وقت کے حوالے سے، تو ان کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ ایک مرتبہ کچھ صاحبان آئے، کہا حضور چلیے
کہیں تشریف لے چلیے، کہیں ان کا بیان ہوگا کوئی. تو باہر لا کر انہیں کھڑا کر دیا گیا کہ گاڑی آ رہی ہے. تو 20 منٹ گزر گئے وہ روڈ پہ کھڑے ہوئے. تو جیسے ہی 20 منٹ ہوئے تو انہوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. رو رہے ہیں، آنسوؤں سے رو رہے ہیں. لوگ بھاگے کہ یار پتہ نہیں حضرت کو کھڑے کھڑے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کرسی لا کے رکھ دیں. کسی نے کرسی رکھ دی کہ کسی چیز کی حاجت ہے، کہیں درد ہو رہا ہے، پین ہو رہا ہے، ہوا کیا؟ تو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بس اس بات پہ رونا آ گیا، نہ تو ان 20 منٹ میں نے کوئی کتاب لکھی، نہ قرآن پڑھا، نہ کوئی حدیث پڑھی، نہ کوئی ذکر و اذکار کیا. یہ 20 منٹ صرف انتظار میں ضائع ہو گئے. یعنی وقت کی اہمیت اور اپنے کام سے محبت کا عالم دیکھیے کہ جو کام وہ کرتے تھے تسلسل سے اور اپنے حساب سے کرتے تھے، اپنے وقت کو قیمتی بناتے تھے. میں سمجھتا ہوں یہی کامیابی کے راز ہیں. بالکل ماشاء اللہ. ناظرین اکرام، ہم استقامت مخدوم سمنانی کے حوالے سے حضرت زینت المشائخ اور ہمارے حضرت محمد تسلیم رضا صاحب سے سماعت کر رہے تھے کہ استقامت زندگی میں کس قدر ضروری ہے. اور عشرہ مخدوم سمنانی کا آج یہ نواں پروگرام آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی کل اس سلسلے کا آخری پروگرام آپ کے سامنے پیش ہوگا، اور ہم اسی طرح کچھ مہمانوں کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمارا ہر پروگرام آپ ضرور بضرور دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.